اللہ او محمد جدے چہرے دیاں قسماں وکھریاں چکیاں نہیں، زلفاں دیاں قسماں وکھریاں چکیاں نہیں، سینے دیاں قسماں وکھریاں چکیاں نہیں، ایدے بولاں دیاں قسماں وکھریاں چکریاں نہیں، جدی صورت سیرت کردار گفتار رفتار چال جلال جمال خیال اقبال بھی اللہ بنائی، جدا تاج معراج مزاج میلاد بھی اللہ بنائی، جدا چلنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا تے چلنا تے میرا اے اللہ بنائی، دی آر زندگی دا ایک ایک لمحہ آلہ بنائی۔ اج اس محمد نو ایک میں پتھر پہ پہندے نے، اللہ فرماندا جا جبریل پوچھ میرے محمد نو۔ حضرت جبریل آکے کہنے آقا اے پہاڑاں والا فرشتہ موجود ہے، اے ہواواں والا فرشتہ موجود ہے، اے موت والا فرشتہ موجود ہے، آرڈر دے میں طیف دیاں پہاڑاں نو انج ملا کے اس قوم نو انج پیس دے ماں جویں چکی وچ دانا آٹا بن جاندا ہے۔ حضور فرماندے نے ہٹ جبریل سائیڈ تے ہو، مینوں اودے نال گل کر لین دے۔ حضور نے وضحا والا چہرہ خون آلود چکیا تے کہندے نے اللہ ایک پاسے آکھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک پاسے جہانہ واسطے رحمت بنائی، دوسرے وجہ تو میری وجہ تو تباہ پیا کرنے۔ اللہ نا 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 اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم نو ہدایت دے تباہ نہ کر، اے نہیں جان دے میں کون۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل على سید الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، صدق الله مولانا العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ جمعۃ المبارک دیاں با برکت گھڑیاں مل بیٹھن دی توفیق بخش. اللہ جس نو مقام بڑا عطا کرد ہے اس کو نو پھر اللہ امتحان بھی بڑا لیند ہے. انسانیت وچوں اللہ نے سب تو بلند و بالا جڑے لوگ چنے نے وہ انبیاء دی جماعت. تمام انبیاء وچوں اللہ نے سب تو بلند اور بالا مرتبہ جو عطا فرمایا ہے وہ آمنہ دے لال نو عطا فرمایا. آپ جیسا نہ آیا ہے نہ آنا. آپ جیسا بلند و بالا مرتبہ نہ کسی پایا ہے نہ پانا. آپ دی ولادت باسعادت جس شہر وچ ہوئی اس شہر نو مکہ مکرمہ کہندے. جتنی حضور نے مکے وچ زندگی گزاری اس کو مکی زندگی کہندے نے اور جتنی مدینے وچ گزاری انہوں مدنی زندگی کہندے نے. قرآن دیاں جو آیات اور سورتاں مکے چاہیاں انہوں نے مکی سورتاں کہندے نے، جو مدینے چاہیاں انہوں نے مدنی سورتاں کہندے. ولادت تو لے کے ہجرت کرن تک جو وقت حضور نے مکے وچ گزارے ہے وہ 53 سال دی زندگی. 40 سال اعلان نبوت تو قبل اور 13 سال اعلان نبوت تو بعد. اعلان نبوت تو پہلا
بھی حضور نو لوگ امین بھی کہندے سن، صادق بھی کہندے سن، آپ دے حسن دیاں تعریفاں بھی کردے سن۔ یعنی جدوں تک میرے محبوب نے حق نہیں کھولیا سب تعریفاں کردے سن، تو جدوں میرے نبی نے حق کھولیا اور حق بولیا، تعریفاں کرن والے بھی دشمن ہو گئے، حسن و جمال دیاں گلاں کرن والے بھی دشمن ہو گئے، پیراں وچ پھل بچھان والے بھی کنڈے بچھان لگ گئے۔ اے جڑا دین تواڈے تے میرے تک پہنچیا ہے، یہ ایویں نہیں پہنچیا، اتنا قیمتی دین ہے کہ آمنہ دے لال جیسی ہستی بھی اپنا خون دے رہی ہے اس دین واسطے، جس نے اسی تماشا بنایا ہے، جس دین نو اسی اختلافات دی نظر کیتا ہوا ہے، جس دین نو اسی فرقہ واریت دی نظر کر دیتا ہے، جس دین نو اسی فتوے بازی دی نظر کر دیتا ہے، اس دین تے کدی انسان غور کرے، اس دین واسطے میرے نبی دے پیرج کنڈے بچھائے گئے، کوئی دشمنی نہیں سی اہل مکہ دی حضور نال، کوئی مخالفت نہیں سی اہل مکہ دی، ذاتی کوئی دشمنی نہیں، اگر مخالفت کیتی ہے تو اس لئی کیتی ہے کہ حضور فرماندے سن لا الہ پڑھو، کچھ نہیں ہوندہ، صحت واسطے اچھا ہوندہ کلمہ، حضور فرماندے سن پڑھ لو سارے لا الہ، تے ذرا رکو، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، کلا قل هو اللہ، اے اختلاف لا دی چھری میرے نبی نے جدو چلائی ہے نا، 360 بت بنا کے رکھے سن مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف دے اندر، ہر بندے نے اپنا خدا وکھرا بنا ہویا سی، اور ایک گھر وچ کئی خدا سن، کوئی بارش دین والا، کوئی بچے دین والا، کوئی صحت دین والا، کوئی روزی دین والا، کوئی حفاظت کرنے والا۔ حضور نے آ کے فرمایا بھی نہ جو کوئی بھی نہیں اس قابل کی دی عبادت کیتی جائے، عبادت دے لائق، آواز آئے بھائی، پوجا دے لائق، شور و پکار دے لائق ایک اللہ، لم یلد ولم یولد۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دیاں مخالفتاں شروع ہو گئیاں، کٹھن ترین زندگی مکی زندگی حضور دی، کہ میرے آقا صبح سویرے اٹھ کے کعبے وال جاندے سن، حرم وال، تے ایک بی بی لکڑیاں کٹھیاں کر کے جنگل چوں تے جڑے انہاں دے نال سولاں تے کل ہوندے سی بڑے بڑے کنڈے سیکھاں، وہ اس راستے گلی چ بچھا دیندی سی، جیڑی گلی چ حضور لنگدے سی، کنڈے بھی روز آن تے حضور بھی روز آن، تیرے میرے ورگا ہوتا راہ بدل لیندا،
استقامت دے پہاڑ نبی نے دسیا کنڈے ویکھ کے رستے نہیں بدلی دے، کنڈے ویکھ کے مشن نہیں چھڑی دا، کنڈے تھک گئے نبی نہیں تھکیا۔ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام آپ نے سر رکھیا سجدے، مشرکین اوجری لے کے آئے کسی جانور دی، وزنی اوجری انہوں نے حضور علیہ السلام دے گردن تے رکھ دیتا۔ حضور پڑھی جا رہے ہیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوشش کی تھی ہٹا نہ سکے، دوڑ کے حضور دے کر گئے۔ 6-7 سال یا 5 سال حضرت فاطمہ دی عمر ہونی ہے، آپ نے لے کے آئے، مل کے انہوں نے اوجری ہٹائی تو سیدہ فاطمہ نے بد دعا واسطے ہاتھ چک لے، اللہ چن کے برباد کر انہوں نے جنہوں نے میرے بابے محمد دی گردن تے اوجری رکھی ہے۔ حضور نے فوراً ہاتھ پکڑ کے تھلے کر کے آکھا بیٹی اسی زحمت بن کے نہیں آئے، اسی رحمت بن کے آئے ہیں۔ کیا تکلیف اٹھائی میرے نبی نے، جڑا حضور دا کلمہ پڑھتا ہے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دینے۔ اگے اگے حضور جا رہے ہیں، لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیچھے سگا چاچا ابو لہب کہندا ہے اے جادوگر اے مجنو ہے معاذ اللہ، اے کاہن ہے، اے دی گل نہ منیو، اے دی گل نہ منیو۔ کیا تکلیف ہوئے گی؟ میں جو بیان کر رہا تھے کو بندہ بھی جو کھڑا ہو کہ کہے اے مولوی صاحب جھوٹ بول دینے انہاں دی گل نہ منیو، کنی تکلیف ہوئے گی مینوں؟ تو کوئی سچیاں دے سچے نو کہے دی گل نہ منیو، دل تے کی گزری ہوئے گی، لیکن ڈیوٹی سی سونیا میری دعوت دے، میری تبلیغ کر، میری توحید بیان کر۔ ایک دن بھی حضور نے نہیں کہا ربا میں آج تھک گیا۔ پھر اتنے بس نہیں، میرے آقا دا جو کلمہ پڑھدا ہے او دے تے بھی ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جاندے نے۔ بلال نے کلمہ پڑھیا ہے، لوگاں نے پکڑ کے ہاتھاں نے میکھا ٹھوکیاں، پیراں زنجیر پائے، سینے تے پتھر رکھے اور تھلے آگ دے انگارے بچھا کے اتنے لٹایا، کوڑیاں دی بارش برسائی گئی۔ اور آپ ایماندار نال دسو پڑھے لکھے تے سمجھدار تے دیندار محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، جدو حضور نو اطلاع ملی ہوئے گی کہ تواڈے بلال تے انج ظلم ہو رہا ہے تو میرے نبی دے دل تے کی گزری ہونی۔ حضرت زنیرہ ابو جال کہنے لگا بی بی گل سن، دو رستے نے، یا محمد رکھ لا یا میں تیری آنکھاں کٹ دینیاں نے۔ تو سیدہ کہنے لگیاں اے اکھاں متھے تو سر تو باہر آ سکدیاں نے پر محمد دے دین دی محبت دل وچوں باہر نہیں آ سکتی۔ صرف ڈائیلاگ نہیں بولیا، ابو جال نے حضرت زنیرہ دی اکھاں کڑیاں، نبی نہ ہونا برداشت کر لیا ہے لیکن نبی دا ساتھ نہیں چھوڑیا۔ تو اسی تے اس وقت مسیح چھڑ دینے ہیں کہ اس مسجد جمعہ 10 منٹ لیٹ ہوندہ ہے، اس لئی مسیح تو مولوی دے پیچھو نماز چھڑ دیندے نے جی جمعہ لیٹ پڑھاندے نے۔ سبحان اللہ، اعتراض دیکھو، اگر مولوی صاحب جمعہ لیٹ پڑھاندے نے، قرآن میرے سامنے غلط گل میں نہیں کردا، تو مولوی صاحب کو تورات یا زبور یا کوئی گرنتھ پڑھ دے نے،
اور جنی دیر تسی مسیتے گزارو گے تو انہوں مسجد ہی بہن دا ثواب ہے کہ عذاب ہے؟ بولو تو صحیح نا یار. تو پھر کوئی کم باہر نہیں کرنا, ویلے بہنے دکان تے مارکیٹ بازار کوئی کم نہیں ہے, لیکن مول جمعہ اس مسیتے پڑھنا ہے جیڑی مسیتے نہ خطبہ ہوندہ ہوئے نہ تقریر ہوندی ہوئے, بس اللہ اکبر تے اللہ اکبر چل بھائی. کی میرے نبی دے دل تے گزری ہونی ہے جدو حضرت زنیرہ دی خبر ملی کہ اکھاں کر دیتیاں گئیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل نے کیا, میری سزا بڑی سخت ہے, میری سزا بڑی مشہور ہے. ہوں جے تسی سبحان اللہ سناؤ تو پھر میں اگلی گل حضرت سمیہ دا جواب بھی سنا دیا. تھوڑا جا زور لایا جائے, ایڈی ٹلی گل نہیں ہے. ابو جہل نے کیا, بی بی میری سزا بڑی مشہور ہے. سیدہ کہہ دیا نہیں, پھر ساڑی وفا بھی بڑی مشہور ہے. دو اونٹ منگوائے, عورت بڑی کمزور ہوندی ہے, جن پہ نازک ہوندی ہے. دو اونٹ منگوائے, سیدہ سمیہ دے لت نال پیر نال رسی بننی, ایک ادھر دی ایک ادھر دی, ایک اونٹ نو ادھر ٹوریا ایک نو ادھر ٹوریا. بھئی بیان کرنا آسان ہے, اگو سبحان اللہ کہنی آسان ہے, تے گل سن کے شاید کسی دے آنکھ چوں آنسو بھی آ جان, لیکن انج دا منظر ویکھنا بڑا مشکل ہے کہ ایک اونٹ ادھر جا رہا ہے تے ایک ادھر جا رہا ہے. تے ابو جہل پوچھتا ہے ہن بھی ویلا ہے, ہن بھی ٹائم ہے, میں اونٹ روک لواں گا بچ جائیں گی, بس ایک دفعہ کہہ دے میں کلمہ چھڑیا. تو سیدہ رو کے کہہ دیا نے, دیر نہ کر جلدی کر, جنت جہوراں میرا انتظار کر رہی ہیں. دو ٹکڑے ہو گئیاں, دین نہیں چھڑیا. تیرے میرے تک جڑا دین پہنچیا ہے کوئی ایویں نہیں پہنچیا, پیچھے قربانی دیکھ. آگے چلو, میرے محبوب علیہ السلام نو اینے پتھر مار دے سن کہ آپ دیاں بیٹیاں ایک دن کہن لگی, ابو جی تسی لوگاں نو کہندے کیو کہ جواب جو لوگ تنو پتھر مار دینے, تسی کچھ نہ کیا کرو. فرمایا بیٹی گھبرا نہیں, ایک وقت آئے گا, انقلاب آئے گا, تیرے باپ دے خون دی خوشبو اینی پھیلے گی کہ کائنات کوئی کچی کلی بھی ایسی نہیں رہے گی جتھے تیرے ابے دا دین نہیں پہنچے گا. مشرق تو لے کے مغرب تک, شمال تو لے کے جنوب تک, عرش تو لے کے فرش تک, فرش تو لے کے عرش تک تیرے ابے دے دین دے چرچے ہونے. میرے آقا ایک دفعہ شیبی ابی طالب دے اندر 3 سال نظر بندی کٹی, 3 سال. آج بھی نظر بندیاں ہوندیاں نے, اچھا کھانا ملتا ہے جیل دے اندر, رہائش ملتی ہے, پکھے لگے ہوئے نے, علاج دی سہولت موجود ہے, ملاقات دے وقت متعین نے, لیکن ایسی سخت قسم دی نظر بندی اور بائیکاٹ کہ کوئی راشن نہ پہنچائے, کوئی سلام دعا نہ لوے. 3 سال دی نظر بندی, شیب ابی طالب دا بائیکاٹ انہوں نے لکھ کے باقاعدہ خانے کعبے تے لا دیتا. وعدہ صحابہ درختاں دے پتے چبا کے گزارا کر دے سن. اسی راج کے روٹی کھا کے بھی کہنے ہیں یار اج مزہ نہیں آیا. شادی حالت بھی کھانے کھا کے ٹیشو نال منہ صاف کر کے آخر یار او اگلی چس نہیں رہی. یقین جانو جڑا بندہ اینے کھانے کھا کے تے باہر کہے نا مزہ نہیں آیا, انہوں مزہ بندہ انج دے, جتی بندہ لا لوے نویں پا لوے. اینا کھان دے باوجود تو کہنا مزہ نہیں آیا. پیچھے نظر کرنا,
کہ صحابی کہندے آقا بھوک لگی ہے کنی؟ اے پیڑ تے پتھر بنے ہیں. میرا نبی کہندے تو ایک بنے ہے میں دو بنے ہوئے نے. 40 دن چولہے اگ نہیں جلی, زبان تے شکوا نہیں آیا. 3 سال دیاں نظر بندیاں بائیکاٹ دین واسطے, کلمے واسطے, توحید واسطے میرے نبی نے برداشت کیتے. پر جڑے نبی دے سنگ لگے نا, خدا دی قسمیں ایک صحابی بھی ایسا نہیں جنہیں ایک دن کیا ہوئے یا رسول اللہ مروا چھڑیا جے. ابو بکر بھی نال, عمر بھی نال, عثمان بھی نال, علی بھی نال, حمزہ جیسا شیر بھی نال. مشرکین مکہ جی وچوں کچھ بندیاں دی غیرت جاگی, 4-5 بندیاں دی. انہوں نے میٹنگ کی تھی, انہوں نے کہا یارو کوئی کی پہ کر دے ہو, ہیں تو ساڑھے اپنے ہی نا, اختلاف اپنی جگہ تے. ابو جہل کہنے لگا نہیں نہیں نہیں, بس چند دن ہور کٹ جاؤ, بس 5-7 دن ہور رہ گئے نے, اے آپ مک جان گے, اے محمد نو ساڑھے حوالے کر دیں گے. مشیت کہندی ہے جب تک صحابہ نال لینا میرا مصطفیٰ دشمنوں دے حوالے نہیں ہو سکتا. 3 سال دیا نظر بندیاں, بائی کارڈ برداشت کیتے, سوشل بائی کارڈ. قصور کی سی, کی جرم سی بھائی, کوئی پتہ نہیں. اور توڑا بھلا ہوئے بھائی, ایسا ڈالڈا کھانا ہے نا سانو 2 منٹ بعد گل بھول جاندی ہے. عثمانی صاحب سے 10 منٹ بعد کی میں یاد رہے گی. کی قصور سی؟ پڑھو 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 پڑھو, سارے کچھ نہیں ہوندہ. جس تک تسی اچھی صحیح نہیں بولنا, میں سور نہیں لانی. کی قصور سی بھئی؟ جنہوں کلمہ پسند ہے ذرا زور نہ لاکھے. کی قصور سی؟ پھر آنکھو کی قصور سی؟ اے کوئی قصور ہے, اے کوئی جرم ہے. جس جرم کی پاداش میں صحابہ درختوں کے پتے چبا رہے ہیں, حلال جانور کی چمڑی ملتی ہے, اسے جلا کے راکھ بنا کے پھکا مار کے اوپر سے پانی پی رہے ہیں صحابہ. ایک کھجور کی گٹھلی چوس کے سحری افطاری کر رہے ہیں. کوئی قصور کی سی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج بھی کوئی صحیح کلمے دی تشریح کرے, لوگ کوڑیاں مار کے کہتے ہیں اے وہابی ہے. وہابی نہیں جناب, دے دماغ دی خرابی ہے. تین سال بائی کارڈ برداشت کیتا میرے نبی نے. آج میرے آقا نامدار رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیا کہ چلو اے بندے دے بچے نہیں بن دے, میں طائف وال جانا. طائف دے بندے چنگے نے, تے بڑا اچھا علاقہ ہے, تے پڑھے لکھے لوگ نے, تے بڑے حکیم رہندے نے, بڑے فلسفی لوگ رہندے نے, تے سردار لوگ نے, تے ہو سکتا ہے وہ میری گل سمجھ جان. حضور دا غلام سے حضرت زید بن حارثہ, اے حضور دا منہ بولا بیٹا بنے ایسے. یہ بھی بڑی عجیب داستان ہے, انشاءاللہ کدی میں عرض کرانگا. امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نو لے کے پہنچ گئے طائف دے اندر. 3 سردار رہندے نے, تے 3 او لگدہ ترپرا رہندے سن. جڑے بڑے سردار تے بڑے سمجھدار تے بڑے عقل مند تے بڑے کھڑ پینچ تے بڑے پنجیت والے لوگ سی. میرے آقا ایک دے کول گئے, جا کے آپ نے اپنا تعارف کرایا, میں اللہ دا رسول ہاں, میں ایک دعوت لے کے آیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ لو کامیابی مل جائے گی. میں اللہ دا نبی بن کے آیا, میں اللہ دا رسول بن کے آیا. انہیں اگے بدتمیزی دے الفاظ بولے نے, معاذ اللہ, دل نہیں کردا کہ وہ دہرائے جان, لیکن توڑے لالچ اضافہ لے آن واسطے حضرت محمد الرسول اللہ کہندے نے میں اللہ دا رسول ہاں.
وہ کہن لگا تے اللہ نو ہور کوئی بندہ نہیں سی ملیا رسالت دین واسطے، ایک تو ہی ملیا سی۔ معاذ اللہ توہین کیتی، گل نہ منی۔ آقا دوسرے سردار کول گئے، انہیں بھی بدتمیزی کیتی۔ آقا تیسرے سردار کول گئے، انہیں بھی بدتمیزی کیتی۔ لیکن میرے محبوب تھکے نہیں تے یکے نہیں۔ پھر آقا نے در در کھٹکا کے اللہ دی توحید دی دعوت دینی شروع کیتی ہے، لیکن انہاں کتوں مننا سی۔ ایک دن کہن لگے یار اے تبلیغ کرنوں باز نہیں ہوندا، جدوں ہی وینے آئے تے ایک کوئی جملہ کہندا ہے لا الہ۔ اللہ جڑا اچھی بولے موت ویلے نصیب ہو جائے، لا الہ۔ پڑھو پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ دے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ سجدے دے لائق کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ سورو پکار دے لائق کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ عزت دین والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ ذلیل کرن والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ ہر جگہ موجود کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ روزی داد مالک کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ نفع نقصان دین والا کوئی نہیں۔ قل اللہم مالک الملکی۔ اللہ جڑا قرآن سن کے اونچی بولے دی نسل وچ بھی حافظ قرآن پیدا کرے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ عزت دین والا کون ہے؟ ذلت دین والا کون ہے؟ بادشاہ بنان والا کون ہے؟ شامانو گدا بنان والا کون ہے؟ تیرا میرا مالک کون ہے؟ تیرا میرا خالق کون ہے؟ تیرا میرا معبود کون ہے؟ تیرا میرا مشکل کشات حاجت روا کون ہے؟ اکھیاں دین والا کون ہے؟ زبان دین والا کون ہے؟ دل دین والا کون ہے؟ اچھی آنکھو ہاتھ دین والا کون ہے؟ پیر دین والا کون ہے؟ ماں دے پیٹ وچ نقشے بنان والا کون ہے؟ ایک باپ دے 10 بیٹے نے تے ایک دی شکل دوجے نال نہیں ملدی، یہ ساریاں صورتاں بنان والا کون ہے؟ ہاتھ دیاں لکیراں نہیں ملدیاں، یہ سارا کچھ کرن والا کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میرے آقا نے، میرے محبوب نے توحید دا اعلان کیتا کہ منعم حقیقی اللہ ہے، او دادر چھوڑ کے بتانو سجدے کیوں کر دے ہو؟ اپنے ہتھاں نال بنا کے پالش کر کے انہاں دے سامنے دامن کیوں پھیلان دے ہو؟ اس کلو منگو جڑا بن منگے دیندہ ہے۔ تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک بھئی جنہ بچے نے میں نے پیسے دیتے نا، میں بیٹھا سے اپنی لیچ وہ لینا ایسی دعا
ساڈے کولوں مفت دعا ہی کوئی نہیں لیندا اللہ انہاں بچیاں نیک بنائے حافظ بنائے قاری بنائے ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے انہاں دی نسل چ کوئی بد نصیب نہ پیدا ہو تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے میرے معزز سامعین جدو انہوں نے تقیہ طیف والے نے چاہیدہ تے ایسی سلام کر دے چاہیدہ تے ایسی کھانے پیش کر دے چاہیدہ تے ایسی پیران وچ پھل بچھان دے چاہیدہ تے ایسی اکھاں تے پلکاں بچھان دے چاہیدہ تے ایسی کہ اپنے دروازے کھول دیں دے چاہیدہ ایسی اپنے بچیاں نو حضور دی خدمت جو پیش کر دیں دے لچے لپنگے لپاڑے کٹھے کر لے میاں گنڈے کٹھے کر لے انج کر کے لین بنا کے بازار کھڑے ہو گئے آقا نکلے نے دل تے ہاتھ رکھو سارے دے ہاتھ وچ پتھر نے او میرے کوئی میرے محبوب دی جبین تے پتھر پیا مار دے کوئی میرے آقا دے رخسار تے پتھر پیا مار دے کوئی میرے آقا دے علم نشرہ والے سینے تے پتھر پیا مار دے کوئی میرے محبوب دے ید اللہ والے ہتھاں تے پتھر پیا مار دے کوئی میرے محبوب دیاں پنڈلیاں تے پتھر پیا مار دے سر تو لے کے پیران تک جیڑا اللہ محمد دے کدے چہرے دیاں قسمہ چکے کدی زلفان دیاں قسمہ چکے کدی اکھیاں دیاں قسمہ چکے کدی سینے دیاں قسمہ چکے اگر چادر کندھے تے آ جائے تے چادر نو قرآن بناوے کمبل نو قرآن بناوے میرا نبی بولے تے لکوے سونیاں تیرے مٹھے مٹھے بولاں دی قسمیں میرا محمد چلے تے اللہ فرماوے من ویس شہر دیاں گلیاں دی قسمیں جے دیاں قسمہ رب چاوے رب فرمایا محبوبہ رب فرمایا محبوبہ میں تیرے سہ ناز اٹھاندہ رب فرمایا محبوبہ میں تیرے سہ ناز اٹھاندہ لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھاندہ لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھاندہ ہاں دکھیے نے آکھیا دکھیے نو سردار آ گئے ہن خیرے دکھیے نے آکھیا دکھیے نو غم خار آ گئے ہن خیرے ہویاں خوشیاں سارے نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے ہر دل وچوں یار صدا نکلی دلدار آ گئے ہن خیرے اگے موت تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیرے اللہ جڑا اچھی بولے اجرات خواب سرکار دی زیارت ہو جائے جڑا ہور اچھی بولے او دے یار دی بھی زیارت ہو جائے کہ جڑا ہور اچھی بولے مکے تے مدینے دے بازار دی بھی زیارت ہو جائے اگے موت تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے بولو یار وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے اللہ حضور دا امتی بناوے سانو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے پڑھو سارے وہ نبیوں میں رحمت گل سنو میں نہیں چاہتا کہ میں حضور دیاں نعتاں پڑھدا تے کلا جنت جاواں میں چاہنا اسی سارے نعتاں پڑھ دے
باہر والے بھی اندر والے بھی کوئی دوست ایسا نہ ہوئے یہ یہ خواہش ہے کہ قیامت والدن حضور دے پیچھے پیچھے ایسی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کچھ نہیں ہوتا وہ نبیوں میں رحمت ماشاءاللہ یا اللہ جا اچھی پڑھو نو فالج تے کینسر تے شوگر نہ ہوئے اے دی زبان تے کدی کو گندی چیز نہ آوے ہمیشہ پاک روے تے پاکاں دا ذکر کرے وہ نبیوں میں رحمت لقب وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں ماشاءاللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے امیدیں غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے وہ اپنے پرائے وہ اپنے پرائے وہ اپنے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے وہ اپنے پرائے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں وہ نبیوں میں رحمت لقب پان وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہوں وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی اللہ متھا زخمی سینہ زخمی ہاتھ زخمی پیر زخمی سر تو لے کے پیراں تک میرے محبوب زخمی نے حتیٰ کہ آقا بے ہوش ہو کے گر جاندے نے اور باش بغلاں چو ہاتھ پا کے کھڑا کر دینے آقا چلن دی کوشش کر دینے پھر پتھراں دی بارش برسان دینے ایک دن مدینہ طیبہ دے اندر حضرت عائشہ دے حجرے وچ آقا بیٹھے سن عائشہ دا حجرہ بھی عجیب ہے جتھے وسدا ساڈا حبیب ہے یہ حجرہ بھی عجیب ہے میری ماواں جتنیاں حضور دیاں بیویاں سن ساڑیاں ماواں سن ساریاں دے حجرے شان والے نے پر جڑا مرتبہ ایسا دے حجرے نو ملے آئے ایسا دے حجرے نو ملے آئے جدے بستر تے ہائی وہی ہوندی جدے بستر تے ہائی وہی ہوندی اے حق دا پاک بجائیں ایسا مائے جنہ دی ہے او بولو سارے نہیں جنہ دی اماں ایسا ہے جنہ دی اماں ایسا ہے جدے بستر تے میں سرگودے چو بیان کر کے آیا تو کسی نے دسنا نا میں آج پٹھانا دے کابو آیا ہے میرا یار بیٹھا باہر پٹھانا دی فوت کی ہوئی تھی تو اتنے میں بیان کیتا نہ وہ بولنا نہ میں بولنا پشاور ایک مولوی صاحب گئے تو تقریر کی تھی تو انہوں نے پٹھانا نے مولوی کہے اچھی سبحان اللہ کو ایک پٹھان کر لگے ہم نے بولنا تھا تو تمہیں کیوں بلایا تھا
میں اتنے گھنٹہ سوا بیان کر کے آیا تو ہوں تھوڑے سامنے گڈی دوڑا کے آیا تو لیٹ نہ ہو جاواں، اس واسطے مہربانی کرو، میرے واسطے نہیں بولنا۔ جدے بستر تے جدے بستر تے ہائی وہی آندی، اے حق دا پاک بیائیں ایشا مائیں، جدی اسمت دا قرآن گواہ لال مدنی دی راحت رسائیں ایشا مائیں، طیبہ طاہرہ لقب حمیرہ لال حافظ نقطہ دائیں ایشا مائیں، جتے پاک رسول دا روزائے او حجرہ جس دے نائیں ایشا مائیں۔ امی پوچھ دیا نے یا رسول اللہ احد تواڈے دند مبارک شہید ہو گیا سی، یہ تو مانا ہے احد وچ تانوں سب تو زیادہ تکلیف دیتی گئی ہے؟ حضور فرمان لگے احد دی تکلیف بھی بڑی سی پر سب تو زیادہ تکلیف مینوں طیف وچ دیتی گئی سی۔ اللہ اکبر۔ خدا را میرے نبی دے دین نو تماشا نہ بنائی، خدا را میرے محمد دی شریعت دا قاتل نہ بنی، حضور دیاں سنتاں دا قاتل نہ بنی، اس دین تے میرے محمد دی قربانی لگی ہے۔ سر تو لے کے پیراں تک زخمی، اٹھان دے نے پھر مار دے نے، آقا پھر گر جان دے نے، اٹھان دے نے مار دے نے، آقا پھر گر جان دے نے، اتنا سر تو لے کے پیران تک خون نکلیا کہ آقا دی نلین مبارک چمبڑ گئیاں، اتارن دی کوشش کر دینے نہیں اتاریاں جاندیاں۔ اس کیفیت نال حضرت زید بن حارثہ حضور دے اتے لیٹ جاندے نے، حضرت زید بن حارثہ بھی لو لوہان ہو جاندے نے۔ اس کیفیت جو چل دیاں کہ باغ نظر آیا، آقا اس باغ دے اندر پناہ لے کے تھوڑی دیر واسطے سائے تھلے بیٹھ گئے نے۔ او باغ اتبا تے اتبا دا سی، او بھی حضور دے بڑے دشمن سن، لیکن آخر کوئی نہ کوئی خونی رشتہ داری دا خیال آیا، انہاں کہ اپنے غلام نو، او دا نام سی عداس، کہنے لگے جا یار اس مسافر نو پانی پلا کے آ۔ جدو پانی لے کے آیا تے ویکھیا حضور دے متھے وچوں بھی خون جاری ہے، وضحا دے چہرے وچوں بھی خون جاری ہے، علم نشرہ دا سینہ بھی خون آلود ہو چکے آئے، میرے آقا دے نلین پاک بھی خون آلود ہو چکے نے۔ سر تو لے کے پیران تک جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتے ظالمہ نے ظلم نہ کیتا ہوئے، جتے ظالمہ نے پتھر مار کے زخم نہ لائے ہون۔ حضور علیہ السلام ویکھو آقا دی کفیت کی ہے، پوچھ دینے اس غلام نو تیرا نا کی ہے، اس آقا میرا نام عداس ہے، کتھوں دا رہن والا ہے؟ کہندہ بستی نینوا دا رہن والا۔ حضور فرمان لگے اچھا جتھوں دا میرا بھائی یونس سی تو اس بستی دا رہن والا ہے۔ او کہن لگا تسی یونس علیہ السلام نو کیویں جان دے ہو؟ آقا فرما دے نے جڑا میرا مشن ہے او یونس علیہ السلام دا مشن سی، جویں انہاں نو قوم ستایا اج مینوں بھی ستایا ہے۔ حضرت جبریل بھی آ گئے، حضرت میکائیل بھی آ گئے، حضرت اسرافیل بھی آ گئے، حضرت اسرائیل بھی آ گئے، حتیٰ کہ علماء نے لکھی ہے 2 مرتبہ آسمان دے فرشتے روئے نے۔ ایک دو جدو ابراہیم علیہ السلام 96 سال دی عمرے اپنے 6 سالہ اسماعیل نو لے کے جا رہے نے، تے جدو چھری چلان لگے گردن تے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، اللہ جی ہاتھ ہولا رکھ، اینا امتحان نہ لے، بڑا پج پتر دیتے ہی تے تیرا ابراہیم چھری پیا چلان دے۔ دوسرا مقام ہے جدو حضور نو طیف وچ ماریا گیا، ادو بھی ملائکہ دیاں چیخاں اللہ او محمد جدے چہرے دیاں قسماں وکھریاں چکیاں نہیں، زلفاں دیاں قسماں وکھریاں چکیاں نہیں، سینے دیاں قسماں وکھریاں چکیاں نہیں، ایدے بولاں دیاں قسماں وکھریاں چکریاں نہیں، جدی صورت سیرت کردار گفتار رفتار چال جلال جمال خیال اقبال بھی اللہ بنائی، جدہ تاج معراج مزاج میلاد بھی اللہ بنائی، جدہ چلنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا تے جنت تے میرا اے اللہ بنائی، جدی آر زندگی دا ایک
لمحہ آلہ بنایا اج اس محمد نو ویکھ کیویں پتھر پہ پیندے نے اللہ فرماندا جا جبریل پوچھ میرے محمد نو حضرت جبریل آ کے کہنے آقا اے پہاڑاں والا فرشتہ موجود ہے اے ہواواں والا فرشتہ موجود ہے اے موت والا فرشتہ موجود ہے آرڈر دے میں طیف دیاں پہاڑاں نو انج ملا کے اس قوم نو انج پیس دیواں جویں چکی وچ دانا آٹا بن جاندا ہے حضور فرماندے نے ہٹ جبریل سائیڈ تے ہو مینوں اود نال گل کر لین دے حضور نے وضحا والا چہرہ خون آلود چکیا تے کہندے نے اللہ ایک پاسے آکھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ایک پاسے جہانا واسطے رحمت بنائی دوسرے وجہ تو میری وجہ تو تباہ پیا کرنے اللہ نا 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 اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ اس قوم نو ہدایت دے تباہ نہ کر اے نہیں جان دے میں کون اے نہیں جان دے میں کون جڑے سمجھ گئے میں کون انہوں صدیق کہندے نے انہوں فاروق کہندے نے انہوں عثمان کہندے نے انہوں علی کہندے نے انہوں حمزہ کہندے نے انہوں بلال کہندے نے انہوں ابن مسعود کہندے نے اللہ جنہ میں نو سمجھے آئے انہاں نو کی پتا میں کون آئے ہو سکتا ہے انہاں دیاں نسلاں جو کوئی بندہ ہے جدا اٹھ جائے جڑا تیرے دین دا پرچم بلند کرے تے چار داغ عالم دے اندر لہرا دے وے حضور دی دعا دا اثر اسے طیف وچوں ایک بندہ اٹھیا جنوں محمد بن قاسم کہندے نے ملتان دے شاہی قلعے تک آ کے حضور دی شریعت دا پرچم لہرا گیا کئی لوگاں نے محمد بن قاسم ہی برداشت نہیں رب رسے تو مت خسے میرے آقا نے کہا یا اللہ تباہ نہ کر لمبی دعا کی تھی حضور نے لمبی دعا کی تھی تو میں عرض کرے ایسا طیف وچوں بھی حضور فرمان لگے تیرا نام عداس نینوا دے رہن والے میری گل مان لے ہائے 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 زخمت چور نے پرمیشن میری گل مان لے کیڑی فرمایا پڑھ لے ہائے ہائے لا الہ کوئی زبان خالی نہ رہے بار والے اندر والے سارے نو خدا کلمے والی زندگی عطا کرے لا الہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلمے دی تشریح کر دینے جی اجازت دے ہو تو میں تھوڑا جا زور لا چھڑا بڑا زور لگتا ہے کلام باہو تے یہ تھوڑا زور رہا تو میں لانا ہی کوئی نہیں او کہنے او چھڑو ساریاں دوائیاں تے چھڑو سارے علاج دل دی ایک کوئی دوائی ہے جنو کلمہ کہندے نے او کہندے ہور دوا ہور دوا نا دل دی کاری تے کلمہ دل دی کاری دیسی زبان چنگوی زبان کاری کہنے واسطے نو اور کوئی دوا یہ دے واسطے نہیں ہے کلمہ یہ دے واسطے کافی ہے اور دوا اور دوا نا دل دی کاری تے کلمہ دل دا کاری
الجواہر تے کلمہ ہٹ پساری بلند آواز نال باقی دو شعر اگلے جو میں پڑھاں گا آیا میں سبحان اللہ مفت خو رہے جزاک اللہ توجہ ہے بس آخری گل کریے فرمایا پڑھ لے لا آواز نہیں آ رہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے آقا میرے محبوب پہنچے مکے دے اندر ہن اجے بھی امتحان ختم نہیں ہوئے پوری زندگی جڑا چاچا ساتھ دیندا رہا ہے اج وہ بھی بہت ہو گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے نبی دے دکھاں دی ساتھی واہ خدیجہ تیری عظمت تو قربان جاواں 2:02 ہو گئے نے 5 منٹ انشاءاللہ میں تقریر چھڑ دیاں گا حضرت خدیجہ الکبریٰ اور امی عائشہ یہ دونوں دی شان ہے جنگ جملہ ایویں آ گیا ہے تو میں نہ چلو اگے بھی کئی دفعہ کیا ہے تو موقع دی مناسبت نال کہندے گل ویلے دی تے پھل موسم دا سیدہ عائشہ آپ کا مقام و مرتبہ کئی صفات کی مالک ہیں لیکن ایک آپ کی شان یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے قواری حضور کے حصے میں آئی باقی کچھ بیوہ سن کو طلاق یافتہ سن فقط قواری سیدہ عائشہ حضور کے حصے میں آئی میں ہوں اعلان پہ کرنا تو میرا اعلان خراب نہ کرے جی جزدانی صاحب میرے اعلان کو قابو کر کے بن لینا اما خدیجہ دی شان تے اما عائشہ دی شان دو جملے اعلان دی صورت تے تقریر ختم حضرات جو محمد کے حصے میں قواری آئے اسے ایسا کہتے ہیں اور جس کے حصے میں خود محمد قوارا آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں ماما راضی ہون گیا ماما ماما راضی ہون گیا ماما جس پر خدا کا سلام آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں جس کے لیے قرآن آئے اسے ایسا کہتے ہیں حضرات جس کا حجرہ جنت بنے اسے ایسا کہتے ہیں جس کا کمبل قرآن بنے اسے خدیجہ کہتے ہیں واہ خدیجہ اور عائشہ تیری عظمت تو قربان جاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا بھی انتقال ہو گیا اس سال نو حضور نے آکھا غم دا سال عام الحزن تکلیفاں پریشانیاں ہی پریشانیاں غم ہی غم بس پھر اللہ نے فرمایا محبوب اے مکے والے تو رہن نہیں دیں دے ہن میں تینوں ٹورنا ہے مدینے تو انشاءاللہ اگلے جمعے ایتھوں شروع کریں گے کہ حضور دی ہجرت دا سبب میں بیان کر دیتا ہے انشاءاللہ ایتھوں کے شروع کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین